السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 72 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ: وَإِنَّ اور بے شک، مِنکم تم میں سے، لمن البتہ وہ ہے جو، لَیُبَطِّئَنَّ ضرور دیر لگاتا ہے، فَإِن پھر اگر، أَصَابَتْکُم پہنچے تمہیں، مُصِیبَۃٌ کوئی مصیبت، قَالَ وہ کہتا ہے، قَدْ تحقیق، أَنْعَمَ اللہِ انعام کیا اللہ نے، علیہ مجھ پر، اذ جبکہ، لم نہ اکن تھا میں، معہم ساتھ ان کے، شہیداً حاضر۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، أَصَابَکُم پہنچے تمہیں، فضل کوئی فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، لَیَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا، کأن لم گویا کہ نہ، تکن تھی، بینکم درمیان تمہارے، وبینہ اور درمیان اس کے، مودۃ کوئی محبت، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، کنتا میں ہوتا، معہم ساتھ ان کے، فأفوز تو میں کامیابی پاتا، فوزاً کامیابی، عظیماً بہت بڑی۔ فلیقاتل بس چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ جو، یشرون بیچ دیتے ہیں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرۃ بدلے آخرت کے، ومن اور جو کوئی، یقاتل جنگ کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یا یغلب وہ غالب آ جائے، فسوف پس عنقریب، نؤتیہ ہم دیں گے اسے، اجرا اجر، عظیما بہت بڑا۔ تلاوت: وَإِنَّ مِنکم لَمَن لَیُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْکُم مُّصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللہِ عَلَیَّ إِذْ لَمْ أَکُن مَّعَہُمْ شَہِیدًا وَلَئِنْ أَصَابَکُم فَضْلٌ مِّنَ اللہِ لَیَقُولَنَّ کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ یا لیتنی کنت معہم فأفوز فوزا عظیما۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ جی تو ہماری آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور بے شک تم میں سے البتہ وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت وہ کہتا ہے، تحقیق انعام کی اللہ نے مجھ پر، جبکہ نہ تھا میں ساتھ ان کے حاضر موجود۔ یہاں پہ دراصل منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور منافق کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر جنگ کے لیے نکلنے کا کہا جائے تو وہ دیر لگاتا ہے، یعنی بہانے تلاش کرتا ہے، اور اگر وہ نہ نکلے اور جنگ میں شکست ہو یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان ہو تو وہ اس بات پر شکر ادا کرتا ہے، اور منافق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر انعام تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں گیا اور میں اس مصیبت سے بچ گیا۔ یعنی منافق کی یہ علامت ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، اگر اس میں نقصان ہو جائے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ انعام ہے
کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ آگے آیت نمبر 73 میں، اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہے گا گویا کہ نہ تھی درمیان تمہارے اور درمیان اس کے کوئی محبت، ہائے افسوس مجھ پر ہوتا میں ساتھ ان کے تو میں کامیابی پاتا، کامیابی بہت بڑی۔ اور اگر جنگ میں جیت ہوتی اور مال غنیمت حاصل ہوتا تو پھر جو منافقین ہیں وہ اس بات پر افسوس کرتے کہ کاش ہم میں اور ان میں محبت ہوتی اور ہم ان کے ساتھ ہوتے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب ہوتی اور ہمیں بھی مال غنیمت ملتا۔ یعنی کہ منافقین کی جو رویہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی اچھے کام کی طرف قدم بڑھاتا نہیں کیونکہ وہ کام کرنے سے ڈرتا ہے، اور اگر اس میں ناکامی ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ فضل ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور ہاں، اگر مسلمان جیت جائے، مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو، فتح حاصل ہو، تو پھر وہ اس چیز پہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی یہ کامیابی ملتی۔ آگے جی آیت نمبر 74، بس چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کے راستے میں وہ جو بیچ دیتے ہیں زندگی دنیا کی بدلے آخرت کے، اور جو کوئی جنگ کرے اللہ کے راستے میں پھر وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، بس عنقریب ہم دیں گے اسے اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس تم دوسروں کو نہ کہو، بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو۔ بس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بیچ دیتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم زندہ نہیں رہیں گے یا ہمیں ہار ہوگی، کچھ بھی ایسا نہیں سوچتے، وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں صرف اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کی زندگی میں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان ایسے کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا یہ ہے کہ جو انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالتا ہے بدلے آخرت کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اجراً عظیم۔ اس لیے ہمیں بھی ہم نے آج اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمیں بھی منافقین کی صفات تو نہیں پائی جاتی، کہ ہمارا بھی دل ایسے تو نہیں کرتا کہ کوئی نیکی کا بہت بڑا کام ہو جس میں ہمیں محنت کرنی پڑے تو ہم اسے پیچھے ہٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے۔ چلیں جی، ہمارا لیسن یہی تک تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ